بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، یہ ویڈیو سوشل ایشوز کے حوالے سے، چونکہ معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا اپنے کمیونٹیز میں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ رزق جو ہے یہ زمین میں بہت اوپر آ گیا ہے سطح تک، اور بہت زیادہ رزق میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ ناشکر ہیں۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بالخصوص ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہو، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ رزق زمین تک پہنچتا ہے۔ رزق ضرور پہنچتا ہے، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ظالم فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں، وہ دوسروں کا حق چھینتے ہیں، وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن اپنے ظلموں سے باز نہیں آتے، وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رزق میں اضافہ ہوا ہے، چونکہ سائنٹیفک دور ہے، ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، ایگریکلچر میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے۔ پہلے 4 کنال یا 2 کنال جو فصل دیتا تھا، آج اس کے ڈبل اور ٹرپل دیتا ہے، تو یہ ماننے کی چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ طبقاتی نظام ہے ہمارا، بعض لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے زمینیں ملی ہیں، جن لوگوں نے انگریزوں کی جو وہ چمچے تھے، جنہوں نے ان کے بوٹ پالش کیے تھے، ان کو وراثت میں انہوں نے زمینیں چھوڑی، اور پھر وہ زمینیں ان کے بچوں کو جس طرح ہیریڈیٹی ہوتی ہے، ان کے نسلوں باقی نہیں آنے والے نسلوں تک وہ ٹرانسمٹ ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ذلیل اور خوار زندگی اتنا جلدی نہیں گزارتے، کیونکہ ان کے ہاں زمینیں آ گئی ہیں، ایک بیک اپ ہے، ایک سپورٹ ہے پیچھے سے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے غریب لوگوں کی، تو غریب لوگ اپنے ہاتھوں کی دہاڑی سے وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ بمشکل 700-800 روپے ڈیلی کماتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے، سوچئے کہ اگر ہم کہیں کہ ان کے لیے رزق زمین پر سطح تک پہنچ گئی ہے اور رزق میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس بیچارے کی دیہاڑی وہ تو 700 روپے ہے۔ چینی کا ریٹ دیکھیے، گھی کا دیکھیے، آٹے کا دیکھیے، بلز دیکھیں آپ، مطلب 1-2 خرچے تو نہیں ہیں، بے شمار خرچے ہیں، اور پھر ہر خرچہ، ہر ایکسپینس پورا کرنا اور خرچ کرنا، یہ کیا اس کے بس میں ہے؟ یہ اس کے بس میں کبھی بھی نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے کل رات مجھے کہا کہ یہ لوگ ناشکر ہیں، کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی ہے۔ تو چونکہ وہ ساتھ بیٹھا تھا، 2-3 اور بھی بندے بیٹھے تھے، تو میں نے اس کو اگر منہ میں بات کرنی ہوتی تو وہ اس کے شرمندگی کا باعث ہوتی، تو میں نے اسی وقت تو اس کو نہیں سمجھایا، لیکن ذہن میں پھر خیال ابھر آیا کہ کیوں نہیں میں اس کو ایک ویڈیو کے اندر ایکسپلین کروں۔ تو بات یہ ہے، جس بندے نے بات کی تھی کہ مہنگائی ہے، مہنگائی کا نعرہ لوگ لگاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو میرے بھائی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جس بندے نے یہ بات کہی، وہ خود بھی سرکاری نوکر ہے اور اس کی بیوی بھی سرکاری نوکر ہے، یعنی وہ دو کمائیوں پر گزارا کرتے ہیں، اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے، وہ آسانی سے آج کل کے جو پرائسز ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنے والدین پیرنٹس کی طرف سے زمین بھی
یعنی وراثت میں ملی ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ انہوں نے پھر اپنے بہنوں میں وہ ٹرانسمٹ بھی نہیں کی ہے، بہنوں کا حصہ بھی نہیں دیا ہے انہوں نے، اور کہتا ہے کہ یہ لوگ ناشکر ہیں۔ یعنی غریب لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو وہ غلط کہتے ہیں۔ بھائی غلط کہاں کہتے ہیں؟ اپنے پس منظر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، آپ کو آپ کی جو کمائی ہے اس کو دیکھیں، اور اس بیچاروں کو دیکھیں جو ریڈی والا ہوتا ہے، یا کوئی ریت کے سٹاک میں بلاکس وغیرہ بناتا ہے، لوڈ کرتا ہے اور خالی کرتا ہے، اور دہاڑی 700 روپیہ ہوتی ہے، اس کو دیکھیں تو اس کے لیے وہ چیزیں افورڈ کرنا آج کل کے دور میں، یعنی وہ تو قطاروں میں بھی جو ہے نا کڑا ہوگا، بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہوگا۔ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ظالم اور طبقاتی نظام ہے ہمارا۔ اس میں کسی ایک بندے کی جو آئیڈیا ہوتی ہے وہ فائنل نہیں ہوتی ہے، اس کو پرکھنا پڑتا ہے، اس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے، اسی انالیسس کے بعد جب چیزیں سامنے آ جائیں تو ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے چینل کا نام یہ ہے ریئلٹی میٹرز۔ ریئلٹی تب آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ریسرچ کر بیٹھے، اور ریسرچ کے بعد آپ ایک فیصلے پر پہنچیں گے، وہی جو ہے نا ٹروتھ ہوگا، وہ سچائی ہوگی، وہ حقیقت ہوگی۔ اچھا، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔